رب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو اے کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں گردن پہ ہے کٹی ہوئی خنجر کے ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو دیکھو بندی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں اب اور لو بہن کی نا غربت کا امتحان کچھ تو جواب دو مجھے صغرا کا واسطہ کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حاصل جسے مولا کی حضوری ہو جائے حاصل جسے مولا دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے اور اے صلی علی مجلس پر نور حسین اے صلی علی مجلس پر نور
حسین ناری بھی یہاں تو نوری ہو جا حاصل جسے مولا کی. سورہ فاتحہ. زہرا غم رسول میں بے اختیار ہے. زہرا غم رسول میں بے اختیار ہے. غش میں بھی مصطفیٰ کے لیے اشک بار ہے. آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے بے قرار ہے. تبدیل یہ لباس کہاں سوگوار ہے. تبدیل یہ لباس کہاں سوگوار ہے. اٹھے نہ یہ جو بیٹیاں آئی کھڑی رہی. ارے میلی ردائیں ڈھانپے ہوئے منہ کڑی رہی. میلی ردائیں ڈھانپے ہوئے منہ پڑی رہی. ایسا مرض بڑھا کے لہو تن کا گھٹ گیا. آنکھیں کبھی پھر آئی کبھی دم الٹ گیا. رات آتے ہی پہاڑ ہوئے دن جو کٹ گیا. دل زندگی سے جان پیامبر کا ہٹ گیا. دل زندگی سے جان پیامبر کا ہٹ گیا. آہے جو کی اذیتیں بیمار بڑھ گئی. اس فاقہ کش کی زردی رخسار بڑھ گئی. ارے اس فاقہ کش کی زردی رخسار بڑھ گئی. دیکھا کہ روتی پیٹتی آتی ہے لونڈیاں. فرمایا خیریت تو ہے کیوں اشک ہے رواں. کرنے لگے وہ عرض کہ یا شاہین سو جا. جاتی ہے سوگوار پیامبر سوئے جنا. جاتی ہے سوگوار پیامبر سوئے جنا. جلدی چلے امام یہ رخصت کا وقت ہے. سورت بتا رہی ہے کہ رحلت کا وقت ہے. ارے سورت بتا رہی ہے کہ رحلت کا وقت ہے. مسجد سے گھر کی سمت بصیرت چلے علی. داخل ہوا مقام جو اللہ کا ولی. دیکھا بہت ہے فرش پہ زہرا کو بے کلی. غش آ گیا ہے موت کے آثار ہے جلی. غش آ گیا ہے موت کے آثار ہے جلی. زانو پہ سر کو رکھ کے صدا دی امام نے. کھولی ناک دختر خیر الانام نے. کھولی ناک
پاک دختر خیر الانام نے ماما پھینک پھینک کے دوڑے وہ نوحگر آ کر سرہانے ماں کے حسن تھام کر جگر قدموں پہ گر کے رونے لگا دوسرا پہ سر ارے اسماء پکاری اپنے پدر کو کرو خبر اسماء پکاری اپنے پدر کو کرو خبر روتے ہوئے وہ جانبے مسجد روا ہوئے لائے علی کو حشر کے سامنے آیا ہوئے لائے علی کو حشر کے سامنے آیا ہوئے فرمایا رو کے ساقی کوثر نے کیا کروں اور دشمن کا ظلم دیکھ کے صدمہ ہوا افسوس بعد مرگ بھی چہرہ ہے نیل گو ہے ایک آنکھ فاطمہ کی سرخ مثل خون ہے ایک آنکھ فاطمہ کی سرخ مثل خون معصوم پر یہ شدت آزار ہے غزہ سوجا ہوا ہے بازو غمدار ہے غزہ سوجا ہوا ہے بازو غمدار ہے غزہ ذرا غم رسول میں بے اختیار ہے برائے خوشنودی ماں کے زمان بلند کریم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد آ جائیے اب حکومت نے بھی سوشل ڈسٹینسنگ ختم کر دی ہے اور دو موقع ایسے ہیں ایک نماز اور ایک مجلس جہاں قدرت نے ہمیشہ کہا کہ سارے سماجی فاصلے ختم کر دیے جائیں تو الحمدللہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے کہ قدرت نے توفیق دی ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مولانا ظفریاب علی صاحب اور ان کے خانوادے کے مرحومین مرحومہ اندلی فاطمہ رضوی ڈاکٹر محمود الحسن حسنین کے خاندان کے مرحومین عمران رضوی صاحب کے خاندان کے مرحومین خود انہوں نے اوپر اپنا نام نہیں لکھا ہے بہرحال جواد نقوی صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین برادر علی حسن عباس خان شایان کے مرحومین برادر ظفر کے مرحومین آیت اللہ العظمہ آغا حسن زادہ عمولی مرحوم محمد علی فاضل مرحومہ نرجس خاتون قدرت اللہ غازی ربنا غازی عطرت بطول واجد علی وزوجہ ظہور الحسن وزوجہ وفرقان الحمید وقول لقد آتینا لقمان الحکمہ ان اشکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید بلند ترین صلوات ہماری مجلسوں کا عنوان ہی تربیت نفس تہذیب نفس عبادت اور اطاعت خدا کا پیغام دین فہمی قرآن فہمی فرض کی ادائیگی کا احساس تو ذمہ داری کا پیغام یہ سارے پیغامات سے عبارت ہماری مجلسیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ انہی مجلسوں میں شکر کی بھی بات ہوتی ہے عبادت کی بھی ہوتی ہے اطاعت کی بھی ہوتی ہے آج کی یہ مجلس جو ہے اس کا خاص عنوان یہ ہے بلکہ ہمیں موقع سے خدا کا شکر اسی لیے نہیں کہ اس میں تظاہر ہے اظہار ہے پریٹینڈ کرنا اور پبلسٹی ہے
بلکہ اس کے پیچھے ایک تحریک ہے، ایک مومنٹ ہے، ایک مقصد ہے کہ دیکھو خدا سے غافل نہیں ہوتے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے تو اس مجلس کا عنوان ہے مجلس شکر۔ توجہ آپ کی، مجلس شکر، اور میں نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے، اور قرآن کا سورہ نمبر 31 ہے سورہ لقمان۔ تو مجلس شکر میں عرض کر رہا تھا، آپ اندازہ لگیں کہ خدا بندے تعالیٰ کو بندے کا شکر کرنا کتنا پسند ہے، اور خدا بندے تعالیٰ کو بندے کا شکر نہ کرنا کتنا ناپسند ہے۔ اگر میں یہ ایک جملہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو مجلس ہو گئی۔ یعنی ہمارے سامنے دو آپشن رکھے گئے، یا اس کے محبوب بن جاؤ یا اس کے مقہور بن جاؤ، یا اس کے پسندیدہ بن جاؤ یا اس کے ناپسندیدہ بن جاؤ۔ اگر ناپسندیدہ بننا نہیں ہے تو پھر یہی وجہ ہے کہ سورہ حمد جب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو اعلان کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ صلوات پڑھے گا بآواز ایک مرتبہ اس سے بہتر بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اللہ شکر کو پسند کرتا، بندے کا شکر پسند کرتا ہے۔ میں نے سورہ لقمان کی جس آیت کی تلاوت کی، مجلس شکر، اچھا اللہ چاہتا ہے کہ موقع موقع پر بندہ شکر ادا کرتے رہے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کی جو مناجات ہیں ہمارے پاس، مناجات 15 جو 15 مناجات ہیں، ان میں سے ایک مناجات ہے مناجات الشاکرین، اللہ کا شکر کرنے والے اللہ سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ اللہ سے مناجات کرنے والے، ان میں کوئی شکوہ کرنے والے ہیں، کوئی خوف رکھنے والے ہیں، کوئی رغبت رکھنے والے، ان میں سے کچھ بندے ہیں جو عابد ہیں، ان میں سے کچھ ہیں جو شاکر ہیں۔ اور خدا بندے تعالیٰ نے شاکرین سے جنت کا وعدہ کیا۔ بلکہ میں مختصر بات اور کر دوں ایک جملے میں، ایک اور میسج، جیسے ایک جملے میں ایک میسج پہلے گیا، ایک میسج اور، خدا نے جو سجدے یعنی جن سے جنت کا وعدہ کیا ہے، کون ہے؟ یا صابر ہیں یا شاکر ہیں؟ کون ہے؟ یا صابر ہیں یا شاکر ہیں؟ جو مصیبتوں پہ صبر کر لیں، خدا نے کہا ہم نے اس کے لیے جنت رکھی۔ جو نعمتوں پہ شکر ادا کر دے، خدا نے کہا ہم نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کون ادا کرے گا؟ اور اگر شکر ادا کرتا ہے تو کیسے ادا کرتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہوتی ہے پاکستان میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں، جو بہت زیادہ مذہبی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بیوقوف ہے، بہت سادہ ہیں، تو پتہ چلا ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ چونکہ ماشاءاللہ زین سلموں کیا گریجویشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب یہ وقت ہے شکر ادا کرنے کا، نہیں ایک تحریک ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کا قرآن شروع کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تم برتھ ڈے کی تو پارٹیاں کرتے ہو، ذرا بسم اللہ قرآن کی بھی تو تم ایک بزم سجا لو۔ میں لفظ پارٹی کہہ ہی نہیں سکتا، قرآن کی بھی تو ایک بزم سجا لو، بزم قرآن سجا لو۔ اسی طریقے سے اب آپ یہ دیکھے گا، بچے نے قرآن مجید مکمل کر لیا، آمین کی ایک تقریب منعقد کی تاکہ وہاں آمین ہو، یعنی پتہ چل جائے کہ اس بچے نے قرآن مجید مکمل کر لیا۔ بلکہ ایک جملہ مجھے کہنے دیں، ابھی ایک بچے کی آمین کے سلسلے کی تقریر کر رہا تھا تو اس میں نے عرض یہ کیا کہ آج کی یہ جو تقریر ہے ایک بچے کی گریجویشن سیریمنی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟
شاید میں نے آپ کے مزاج کا جملہ نہیں کہا کیونکہ آپ کا مزاج بالکل تبدیل ہو چکا ہے. بلند ترین صلوات پڑھیں آپ. تو میں یاد رکھیں کیونکہ میں آسان زبان میں ضرور گفتگو کرنے کا لیکن معیاری گفتگو کا قائل ہوں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آمین جب کیا تو بچے کی گریجویشن سیریمنی یعنی گریجویشن کا میں اعلان کر رہا ہوں, یعنی یہ میرا بچہ گریجویٹ ہو گیا. پرائمری میں گریجویٹ ہو گیا تو تقریب ہو رہی, سیکنڈری میں گریجویٹ ہو گیا تو تقریب ہو رہی, یونیورسٹی میں گریجویٹ ہو گیا تو تقریب ہو گئی. والدین کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہندوستان سے آ رہے ہیں. کسی لیے آئے بھیا؟ جنہوں نے زندگی بھر کرتا پیجامہ پہنا تھا وہ بھی ٹائی لگائے ہوئے کوٹ پینٹ میں اچھے لگنے لگے. کیا ہے کہ بچے کی گریجویشن سیریمنی ہے. عزیزو جب بچے کی گریجویشن سیریمنی یہ ہوتی ہے بھائی, اسی شہر کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب 14 بچوں نے ایک ساتھ قرآن مجید مکمل کیا تو ان کی امام بارگاہ پنجتن کے اندر ہم نے وہ گریجویشن سیریمنی بھی کی ہے. جب بچے بالغ ہوئے تو ان کی گریجویشن سیریمنی کی. آج پھر لڑکیوں کے سلسلے کی جو بلوغ کے اعتبار سے جو پروگرام ہوا تو پتا چلا یہ گریجویشن
अकबर, हजारों सर सजदे में गए और उन्होंने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। एक बार इससे बेहतर और बुलंदर सलावत पड़ेगा। अचीवमेंट किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, तरीके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर या उससे हटकर। नेमतों पर शुक्र अदा किया जाए ना। तो अब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा, मैंने पूछा, पुलिस में नहीं था मगर वो सवाल तो उसी तरह के कर लिए, मैंने शादी हुए कितने साल हुए? कहा मौलाना 8 साल। उस वक्त तक के जब 7 साल तक आपकी बेगम जो है उनको ले जा रहे थे बाजार में, दुकान पर, उनके सर पर हिजाब नहीं था, उस वक्त आपको ख्याल नहीं था? तो मैंने सोचा था, मैंने उम्मीद रखी थी कि रख लेगी। मैंने कहा उम्मीद रखी थी तो क्या शादी के वक्त बात की थी? कहने मौलाना शादी के वक्त बात की नहीं थी। पता है निकाह होशो हवास में होता है, निकाह होशो हवास में होता है, बेहोश का निकाह नहीं होता है। जो नशे में उसका निकाह नहीं होता है, जो दबाव में होता है उसका निकाह नहीं होता है। अक्ल होना शर्त है, पहले बालिग हो फिर आकिल हो। बालिग होने का मतलब यह कि जिस्मानी एतबार से बुलूग पर पहुंच जाए, आकिल होने का मतलब यह कि फहम इदराक के एतबार से बुलूग पर वहीं पर तो तुम्हारे लिए नमाज भी वाजिब कर दी, रोजा भी वाजिब कर दिया। खैर कहीं मौलाना उस वक्त तो मैंने हिजाब की शर्त नहीं रखी। मैंने इसीलिए बता देना जरूरी समझा कि कहीं किसी तरफ और आपका इशारा ना चला जाए। बड़े सगीर का मर्द औरत ईरानी। अब उसके बाद क्यों बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है। लोग हम कहते हैं कि क़यामत के दिन खुले सिरात है, अमा मोमिनीन के दरमियान एक एक लफ्ज़ बोलना, खुले सिरात पर चलना है। मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़िए। करेंगे सरकार, है ना। तो अब आप ये देखिए